الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. باب الصبر. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة ومعروفة. یہ جو مضمون ہے ابھی گزشتہ سب سے پہلا جو مضمون آیا تھا اخلاص کا، اس کے بعد توبہ کا، اب تیسرا مضمون جو ہے صبر کا بیان ہے۔ صبر کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو صبر کرو، وصابرو جمے رہو، ورابطو حفاظت کرو بارڈر کی، جو شریعت کی اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو حکومت کی جو بارڈریں ہوتی ہیں اس کی حفاظت کرو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف لے کر، وَالْجُوعِ، تھوڑی بھوک لے کر آئیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی کے اعتبار سے تمہارے کو آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، جان کی کمی کے اعتبار سے آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، کاروبار کی کمی کے اعتبار سے تمہارے کو آزمائیں گے، اور جو ان آزمائش میں صبر کرے گا اللہ کہہ رہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یعنی حالات تو آئیں گے، آزمائش آئے گی، ان آزمائشوں میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہا صبر سے کام لینا ہے۔ صبر کس کو کہتے ہیں میں اس کی تفصیل بتاؤں گا بعد میں، پہلے دیکھو قرآن کریم کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ کہہ رہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میری امت کو جو تو نے وعدہ کیا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، ایک پر 10 دیں گے، تھوڑا اور اضافہ کر دو، تفسیر ابن کثیر میں روایت موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ نے کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک پر 700 دیں گے۔ اللہ یہ بھی کم ہے، تھوڑا اور۔ تو اللہ نے کہا جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ ڈبل ٹیبل دیں گے، کہ ایک جگہ پر جا کر یہ بات بھی رک جاتی تھوڑا اور۔ تو اللہ نے آخر میں یہ آیت اتاری کہ جو صبر کرنے والے ہیں ہم ان کو بغیر حساب کے دیں گے۔ اب آپ ایک چیز سوچو، اچھا اللہ نے جب زیادہ دینے کا وعدہ کیا تو تھوڑی قید بھی لگا دی، مطلب کہ صبر کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ہے جو باپ ہے، اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، اس نے بیٹے کو کہا مانگ کتنا مانگتا ہے تجھے دوں گا، تو باپ کے اوقات کے حساب سے ہی مانگے گا نا بچہ، اس سے زیادہ تو نہیں مانگے گا۔ ایک سی ایم ہے، اس نے کہا مانگ کتنا مانگتا ہے تو وہ سی ایم کے حساب سے ہی مانگے گا۔ ایک پی ایم ہے، اس کو پورے انڈیا کے حساب سے ایک دنیا کا ملینر بلینر ہے وہ اس کے حساب سے مانگے گا۔ لیکن جب اللہ کہہ رہا بغیر حساب کے دوں گا تو اس کا تصور کر سکتے ہیں، اس کو کوئی آدمی اس کا احاطہ کر سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے کہ کتنا اللہ دیں گے، یعنی اللہ اس کے گمان سے زیادہ عطا فرمائے۔ تو اللہ کہہ رہے لیکن شرط کیا ہے؟ صبر ہونا چاہیے۔ آگے اللہ کہہ رہے قرآن کریم کے اندر اللہ نے 25 پارے میں آئے تھے سورہ شورا کے اندر، اس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم پر کوئی ظلم کرے تو تم ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن برابر برابر ہونا چاہیے، زیادہ اضافہ کر دیے زیادتی کر دی تو تم ظالم ہو جاؤ۔ لیکن آگے اللہ کہہ رہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، صبر کر لیا اور معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہادروں کے کاموں میں سے ہے، سب بنے بڑے لوگوں کے کاموں میں سے ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ،
تمہیں اگر کسی چیز پر مدد چاہیے تو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ بہرحال صبر کہتے کس کو ہے؟ ہم لوگ کے ذہن میں صبر کس کو کہتے ہیں؟ حالات میں صبر کرنا، مصیبت میں صبر کرنا۔ صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت بڑا مفہوم ہے۔ اس کو امام راغب رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن، قرآن کریم کے جو مانے کچھ ورڈ ایسے آتے ہیں جس کا مفہوم صحیح سمجھنا ہو تو انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے صبر کا مفہوم لکھا ہے، حبس النفس علی ما یقتضی الشرع والعقل۔ دیکھو آپ سمجھو اس کو، یہ سمجھیں گے نا تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں صبر کو۔ شریعت اور عقل جس چیز کا تقاضا کرتی ہے اس پر اپنے آپ کو روکنا۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسے شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نماز پڑھو، شریعت کہہ رہی ہے نا، اب نماز پڑھنا مشکل کام ہے کہ نہیں؟ آپ بولیں گے آسان ہے، تو فجر میں کوئی دکھتا کیوں نہیں؟ پھر فجر میں دکھتا کیوں نہیں؟ مشکل کام ہے مطلب۔ اب فجر میں اٹھنا اور فارچون ٹاور سے نیچے اترنا، لفٹ کا انتظار کرنا، وہ 10 منٹ وہ برداشت کرنا۔ بھائی یہاں آنا ہے پہلی سب میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تو 15 منٹ تو پہلے اٹھنا ہی پڑے گا نا، پھر وضو کرنا پڑے گا۔ اب وضو بھی گرمی کے موسم میں رات کو 2 بجے سویا، اٹھنا ایک مشکل کام، اور وضو کر کے اترا نیچے بڑی محنت سے۔ اب تھوڑی بارش آ رہی تھی یا بڑی گرمی کے اللہ نے ٹھنڈی اے سی ویسی سب کچھ کر کے، یہ شریعت کیا کہہ رہی؟ نماز پڑھو۔ اب طبیعت کیا کہہ رہی ہے؟ منع کر رہی، نہیں کرنا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس پر لانا جس پر شریعت کہہ رہی ہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر۔ میں اور آگے بتاتا ہوں۔ اب وہ وضو کرا تو شریعت یہ کہتی ہے وضو کامل اور مکمل کرو۔ اب چلتے تھوڑا یو پی میں چلے جاتے ہیں، ٹھنڈی کے موسم میں، دسمبر کا مہینہ یا جنوری کا مہینہ جو چلا چلتا ہے وہاں پر ٹھنڈی کا، ایسی سخت ٹھنڈی میں 2 لحاف کے اندر آدمی سویا ہوا ہے، مست ایک دم، بازو میں بیچاری سوئی ہوئی ہے، ایک دم گرمی کا موسم ماحول ہے۔ فجر کی مؤذن صاحب نے اذان دے دی، کان میں آواز پڑی کہ اذان ہوگی، تو آدمی بولے گا تیمم کر کے یہیں بیٹھے بیٹھے لحاف کے اندر نماز پڑھ لوں نا؟ بولے نہیں نہیں یار، تھوڑا شریعت کہہ رہی ہے مسجد میں جا کر فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ اب وہ اٹھا، گرم پانی کا سسٹم نہیں مسجدوں میں ہوتا ہے، بولا چلو مسجد میں جا کر گرم پانی جو ہوتا ہے نلکے میں آتا ہے، گرم پانی میں وضو کروں گا۔ دیکھا وہاں بھیڑ ہے، نماز چھوٹ رہی ہے، ٹھنڈے پانی میں وضو کیا۔ اب جب تک وضو کرتا ہے نا آدمی، تو ایک تو وضو کیسا ہوتا ہے، ایک دم ڈبل فاسٹ ٹرین چلتی ہے نا لوکل، وہ فٹافٹ ڈالا سیدھا آ گیا۔ اور ایک وضو ہوتا ہے لوکل ٹرین والا جو اپنی اس میں چلتی ہے، ہاربر کے اندر چلتی ہے، ایک ایک اسٹاپ پہ رکتی ہے، آرام سے ہر عضو کو دھوتے ہوئے بالکل اطمینان کے ساتھ۔ اب بتاؤ کتنا مشکل پڑے گا؟ شریعت یہ کہہ رہی اطمینان سے وضو کرو۔ اب اس پر اپنے آپ کو جمانا کیا ہے؟ یہ صبر ہے، اس پر اپنے آپ کو جما۔ اب بڑی مشکل سے چلو وضو کر لیا، اب نماز کے لیے آیا۔ اب جب نماز کے لیے آیا، نماز پڑھنا ہے، تو اب طبیعت یہ کہتی ہے کہ دکان پہ جانا ہے، بچوں کو چھوڑنا ہے، تو کیا کرو؟ فٹافٹ نماز پڑھو۔ جیسے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، اٹھک بیٹھک کر رہے۔ اگر آج فجر میں دیکھا ایک صاحب بیچارے پڑے تھے، مکروہ وقت ہے، جو آفتاب طلوع ہوتا نا، بالکل مکروہ ہے، سب کے نزدیک نماز نہیں ہوتی، وہ وقت میں نماز پڑھ رہے، اور رکوع کیسا کر رہے ہیں مانو؟ جیسا بھی کھڑے اطمینان سے رکوع ایسا، اور پھر سجدہ وغیرہ سب کر رہے ہیں۔ بہرحال تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ جو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں نا، ان کے اندر صبر نہیں ہوتا ہے۔ شریعت یہ کہہ رہی اطمینان سے نماز پڑھو، اپنے آپ کو اس پر لانا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ میری بات سمجھے؟ بات پورا سمجھو تو سب کچھ سمجھ میں آئے گا، پھر آگے بہت ساری چیزیں اسی پر ہیں۔ ہم نے تو صبر کو صرف وہیں تک سمجھا کہ مشکل حالت میں نہیں، اپنے آپ کو اس چیز پر لانا جس پر شریعت لانے کو کہہ رہی ہے، جس پر عقل تقاضا کرتی ہے، یا اپنے آپ کو اس چیز سے روکنا جسے شریعت روک رہی ہے، جس سے عقل روک رہی ہے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اچھا، اس پر چلنے میں اتنا آسان نہیں ہے، تھوڑی محنت لگتی ہے، تھوڑا مجاہدہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کرنا۔ بھائی سمجھ میں آیا کہ نہیں صبر کرنا؟ اب ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے، ایک صاحب آئے، نماز پڑھے، جانے لگے۔ حضور نے فرمایا ادھر آؤ، تو کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کہا اللہ کی نہیں، میں نے تو نماز پڑھی۔ بولے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا، تو آدمی نے تینوں مرتبہ نماز پڑھی۔ جب تیسری مرتبہ جب حضور نے کہا نا، تو اس نے کہا اللہ کے نبی آپ ہی بتا دو نماز کیسے پڑھنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع میں جاؤ اطمینان کے ساتھ، پھر رکوع سے کھڑے رہو اطمینان کے ساتھ، سجدے میں جاؤ اطمینان کے ساتھ، سجدے میں بیٹھو اطمینان کے ساتھ، یہ ہے نماز۔
تو آدمی کی طبیعت چلتی جلدی نماز پڑھ کے نکل جاؤں. ایک مرتبہ میں چناوٹی میں بیٹھا تھا، دوپہر کا وقت تھا، ظہر کی نماز، ہمارے ساتھ ہمارے ایک مولانا بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ پازیٹیو سوچ ہوتی نا، تو ایک آدمی آیا فٹافٹ نماز پڑھا نکل گیا. بولے دیکھو مولانا کیا نماز پڑھتا ہے؟ بولے تم سمجھے نہیں، اس کے نزدیک کوئی دوسری چیز ہوگی اس لیے جلدی نماز پڑھ کے جانا. میرے کو سمجھانے کے لیے، لیکن ہماری طبیعتوں میں جلدی نماز پڑھنے کا مزاج بنا ہوا ہے. اب یہاں رکوع کر کے کھڑے ہوتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ ایڈوانس میں ایک دم سجدے کے قریب پہنچ جاتے ہیں. ایک دم جیسا بھی اللہ اکبر کے نیچے جاؤں گا نا وہ سجدے میں پہنچ ہی جاتے ہیں. تو ان کے اندر صبر نہیں ہے. صبر کہہ رہے شریعت کہہ رہی اطمینان سے اپنے آپ کو نماز میں تابع رکھو. تو صبر کس کو کہتے ہیں؟ شریعت جس چیز کا تقاضا کرتی ہے اس پر اپنے آپ کو روکنے کا نام کیا ہے؟ صبر ہے. اب آتے ہیں عقل کی طرف. عقل کیا کہتی ہے؟ ایک آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا دوا لو، کڑوی دوا ہے. اب کڑوی دوا ہے تو عقل کیا کہہ رہی ہے کہ دوا کھا لیں عافیت ہو جائے گی بعد میں. لیکن آدمی کی طبیعت کیا کہہ رہی ہے؟ بھائی کڑوی دوا تو اپنے سے چلے گی نہیں، اپنے کو تو کوئی دوسری میٹھی دوا چاہیے. تو اب یہ طبیعت اور عقل کا کیا ہو گیا آپس میں؟ اب آدمی عقل کے حساب سے آ گیا کہ نہیں، عقل کہہ رہی ہے کہ دوا کھا لے بعد میں صحت مل جائے گی. تو اس عقل پر آدمی آ گیا اور اس کے لیے جو چیز مخالف تھی، کڑوی دوا، یہ ساری چیزیں، اس کو برداشت کر لیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صبر. اب آگے چلتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت عجیب بات کہی کہ صبر جو ہے نا، صبر دو چیزوں میں ہوتا ہے. کتنی چیزوں میں؟ حالات موافق ہو یا غیر. آدمی کے ساتھ دو قسم کے حالات ہوتے ہیں. کتنے قسم کے؟ ایک موافق حالات، ہر چیز، مال دولت پیسہ، یہ سب برابر اللہ دیتے جا رہے ہیں، تو یہ اچھے حالات. اور ایک ہوتے برے حالات، وہ تو سب سمجھتے ہی ہے. تو یہ دو حالات. کہا دونوں حالت میں صبر کی ضرورت ہے. سمجھو، دونوں حالت میں صبر کی ضرورت ہے. اور اس کے آگے انہوں نے کہا کہ ناموافق حالات سے زیادہ موافق حالت میں صبر زیادہ ضروری ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ ناموافق حالات سے زیادہ موافق حالات میں صبر زیادہ ضروری ہوتا ہے. پیسہ ہے، گھر ہے، مال دولت ہے، بیوی بچے، سب کچھ سب موجود ہے الحمدللہ. اس میں صبر زیادہ ضروری ہے کس کے مقابلے میں؟ جب کچھ بھی نہیں ہے. آدمی بولیں گے یار یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی بات بتاتا ہوں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتلینا بالضراء فصبرنا، ہمیں حالات سے آزمایا گیا، ہم صبر کر لیے. ہمیں حالات سے آزمایا گیا، ہم صبر کر لیے. ابتلینا بالسراء، ہمیں سہولتوں سے آزمایا گیا، فلم نصبر، ہم صبر نہیں کر پائے. حالات جب آتے ہیں نا تو آدمی برداشت کر لیتا، کڑوی کسیلی سب کچھ. لیکن جب سب کچھ سہولت ہوتی ہے نا، اچھوں کے قدم پھسل جاتے. اس میں آدمی صبر کا مفہوم وہی لینا. شریعت جو تقاضا، میں آپ کو ایک دو مثال دے کر سمجھاتا ہوں. مال، یہ مال اگر اللہ نے دیا ہے، سب کچھ عافیت ہے، اس میں صبر کیا؟ جب مال آتا ہے نا پیٹ میں درد ہوتا ہے، ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے، پھر خرچ کرنے کا ہے تو کیسا خرچ کرنا ہے وہ نہیں دیکھتا ہے، بس ہے خرچ کرنا ہے تو خرچ کرنا ہے. اس میں صبر یہ ہے کہ شریعت جہاں مال خرچ کرنے کو کہہ رہی ہے آپ وہاں پر خرچ کرو، یہ صبر ہے. آپ اپنی طبیعت پر مت چلو کہ مجھے جہاں خرچ کرنا کر لوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میرے باپ کا مال ہے، میرا خود کا مال ہے، تم ہوتے کون بولنے والے مجھے؟ ہاں بھائی تیرا مال ہے لیکن یہ اللہ کی امانت ہے تیرے پاس، اس میں اپنی منمانی نہیں چلے گی. اب اس میں صبر کرنا کیا ہے؟ اصل صبر ہے. اور یہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارے مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر دے. تو معلوم مال بھی کیا ہے، اس میں بھی کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے کہ یہ مال ہمارے کو غفلت میں نہیں ڈال دے. بس اس لیے ظفر جو تھا نا، جو بہادر شاہ ظفر آخری ہندوستان کا جو بادشاہ تھا، اس نے ایک بہت اچھا شعر کہا کہ اس نے کہا ظفر آدمی اس کو نہ جانیے، ہو چاہے جیسا بھی صاحب فہم و ذکا. آدمی اس کو مت سمجھو بہت زبردست ہے، سمجھ ہے، انٹیلیجنٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ آدمی نہیں ہے. تو آدمی ہے کون؟ کہا کہ آدمی وہ ہے کہ جس کو ہر حال میں اللہ یاد رہے. اور آدمی وہ نہیں ہے جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. یعنی اللہ نے جب دیا سب کچھ، اس میں اللہ یاد نہیں آ رہے اور غصے میں اللہ کا ڈر نہیں ہے.
تو وہ آدمی نہیں ہے، وہ کوئی سمجھدار نہیں. سمجھدار وہ ہے کہ ہر حال میں آدمی کیا کرے، اللہ کو یاد کرے. تو مال میں صبر کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی مال کو کہاں خرچ کرے جیسا اللہ نے خرچ کیا. دیکھو مال نہیں ہے، صبر کرنا بہت آسان ہے. مال ہے نا، جب صبر کرنا بہت مشکل ہے. شریعت میں اللہ نے فرمایا کہ مال کے اندر اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو. آدمی بولے گا بھائی میرا پیسہ میں جیسے چاہوں خرچ کروں، مجھے کون روکنے والا ہے؟ نہیں، آپ اپنے آپ کو بچاؤ. جب عبادات کے اندر، عبادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں نا، تو وضو کیوں ہے؟ اس لیے کہ نماز پڑھنا ہے. تو وضو میں اللہ کے نبی نے فرمایا تم اگر وضو کے اندر پانی کم استعمال کرو، اگرچہ تم کہاں وضو کر رہے ہو، جاری نہر کے اندر وضو کر رہے ہو، پھر بھی پانی کم استعمال کرو. تو عبادت کے اندر اسراف سے منع کیا ہے. تو مال کے اندر شریعت یہ نہیں کہے گی اسراف کرو، وہاں تو اور روکے گی. تو مال کے اندر کیا کرنا، اس سے اپنا کو بچا. اولاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الولد مخولۃ و محبنۃ، الولد مخبخلۃ و محبنۃ. اولاد جو ہے نا آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے اور کنجوس بنا دیتی ہے. اولاد یہ کیا کرتی ہے، آدمی کو بزدل بھی بنا دیتی ہے اور کنجوس بھی بنا دیتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا، اور اتنے میں حضرت حسنین رضی اللہ عنہما آئے. تو چھوٹے چھوٹے تھے، تو گر رہے تھے منے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے، فوراً بھاگے، ان دونوں کو اٹھایا اور ممبر پہ آ کے کہا کہ اللہ نے سچ کہا کہ ان اولادکم اموالکم اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد، تمہاری بچے، تمہارا مال کیا ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے، تم اس سے اپنا آپ کو بچانا. انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد کیا ہے، فتنہ. اب اولاد کے تقاضوں کو پورا کرنے میں آدمی شریعت کو توڑ رہا ہے، کہا یہ صبر کرنا پڑے گا تمہارے کو. تو صبر کا مفہوم بہت بڑا ہے. تو آدمی حالات اچھے ہو اس میں صبر کرنا کیا ہوتا ہے. حکومت دی اللہ نے آپ کو، حکومت میں صبر کیسے کریں گے؟ جو اللہ نے کہا ہے اس پر کرو. یہ نہیں کہ بھائی ہاں یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، چلو اس کو دے دو، آگے اتنا بڑھا دو. یہ دوسرا ہے، اس نے ہمارے کو ووٹ نہیں دیا، سیدھا اندر ڈالو، بولے ای ڈی پیچھے لگا دو، یہ کر دو. یہ کیا کر رہا ہے آدمی؟ حکومت میں صبر نہیں کر رہا ہے. مال ہے، عہدہ ہے، جو بھی ہے. تو صبر کا مفہوم خلاصہ کیا نکلا؟ اپنے آپ کو ان چیزوں میں سے اپنے آپ کو روکنا جس کی شریعت اور عقل تقاضا کرتی ہے. بھائی میں سمجھا سکا کہ نہیں سمجھا سکا؟ شریعت جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے اس میں اپنا کو کیا کرنا، روکنا، جمانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ صبر کہلاتا ہے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہیں اور صبر کی علماء نے کس میں بیان کی ہیں، وہ انشاءاللہ ترتیب سے اپنے موقع پر آئے گی. کہ صبر کی 3 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں: مصیبت پر صبر کرنا، گناہوں سے رکنے میں صبر کرنا، اور نیکی پر صبر کرنا. اگر آپ ان تینوں کو دیکھیں اور میں نے جو تعریف کی سمجھ میں آ جائے گا. مصیبت پر صبر کرنا آ گیا، نیکیوں پر صبر کرنا، نیکی کرنے میں جو تکلیف ہوتی اس پر صبر کرنا، گناہوں سے رکنے میں جو تکلیف ہوتی نا اس پر صبر کرنا. دیکھو گناہوں سے رکنے کے لیے نا ہم لوگ بولے ڈیرنگ چاہیے اپنے کو. ارے بولے بھائی بھیڑے نہیں، تو شیطان سے لڑنے کے لیے بھی ڈیرنگ کی ضرورت ہے. بزدل آدمی شیطان سے لڑے گا نہیں، فوراً گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. تو اس کے لیے بھی اپنے آپ کو ڈیرنگ بننے والا بنا. گلی میں ہاتھ واتھ اونچا کر لیا، شیطان کے سامنے بالکل ایک دم سست پڑ گیا، تو وہ کیا مجاہد آدمی ہے، ڈیرنگ کرے گا. تو وہ گناہوں سے بچنے بھی کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا. پھر اس کی تفصیلات ہیں. اور ابھی دیکھو میں کتاب کھولا تو میں ایک چیز دیکھ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ مجھے مصیبتوں میں 3 نعمتیں ملی. کتنی نعمت ملی؟ وہ میں آئندہ ہفتے بتاؤں گا، ابھی نہیں، کیونکہ وہ مصیبت پر صبر کرنے کے اندر آئے گا. میں بہت پہلے پڑھا تھا اور میں بھول گیا تھا کہاں پڑھا تھا، بہت پریشان تھا، بہت تلاش کیا، نہیں ملا. ابھی جیسے ہی کتاب کھولا نا اس کے اندر آ گئی بات. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلو بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. عربی میں لکھا ہوا تھا تو مجھے نہیں مل رہی تھی، اور 2 یاد تھی، تیسری یاد نہیں تھی. اب وہ یہاں پر آیا. حضرت عمر کہتے ہیں ما اصابتنی مصیبت، جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آئی، الا وجدت فیہا 3 نعم، میں نے 3 نعمتیں ہوئی. اب آپ بولو کہ کیسا حضرت عمر کی سوچ ہوگی کہ مصیبتوں میں 3 نعمت مل رہی. اس کو کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ. ہم لوگ کو ہی نہیں، ہم لوگ تو ایسا رونا چلانا شروع کر دیں نا، پورا گھر سر پہ اٹھا لیتے. پہلی نعمت انہا لم تکن فی دینی، اللہ نے مجھے دنیا میں مصیبت میں مبتلا کیا، دنیا کی چیزوں میں. دین کے معاملے میں مصیبت میں اللہ نے مبتلا. اور جب کسی کو دین کے معاملے میں مصیبت میں مبتلا ہوتا نا آدمی، کبھی کبھی ایمان بھی چھوڑ دیتا وہ آدمی.
نمازیں چھوٹ جاتی، سب ہوتا ہے، یہ پہلی بات۔ دوسرا فرمایا انہا لم تکن اعظم مما کانت، جو مصیبت آئی ہے وہ چھوٹی ہے، اس سے بڑی بھی مصیبت آ سکتی تھی۔ نمبر 3 الثالث ان اللہ تعالی وعد علیہ بالاجر ثواب العظیم، اللہ تعالیٰ نے اس پر اجر کا اور بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ وبشر الصابرین، تو بتاؤ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو مصیبت آوے، حالات آوے، پریشانی آوے نا، تو اس میں بھی اللہ کی نعمتوں کو تلاش کرو۔ اس لیے ایک روایت میں جب مصیبت آوے نا تم لوگ کیا پڑھتے؟ انا للہ، لیکن ایک کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلا الحمدللہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور مصیبت میں شکر کیا ہوا؟ دیکھو 3 نعمت ملی، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مانگنا نہیں ہے، صبر آ جاوے تو کرنا ہے۔ وہ پوری تفصیلات انشاءاللہ حدیث میں آئے گی، اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں جمنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ ہم مستحق نہیں ہیں، ہم لوگ اتنے قابل نہیں، طاقتور نہیں کہ ہم اللہ کے آزمائش کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ بغیر آزمائش کے، بغیر امتحان کے، اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علیکم۔